اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ و اولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ٹھیک و آبائی و اجداد انج ہو جائے گا جی انشاءاللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، پیر بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا، میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بخشش اور شفاعت پورے رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے، اتنی شفاعت میرا رب کریم رمضان المبارک کے جمعے کے دن ایک لمحے میں فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہم ختموں پہ سناتے ہیں احباب کو، 40 دن روح آتی ہے، بندہ فوت ہو جائے 40 دن کیا آتی ہے؟ روح آتی جاتی ہے اپنے گھر۔ لیکن امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد گرامی حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی روح کا 40 دن کے لیے اپنے گھروں میں آنا یہ مومن کی روح کا معاملہ ہے۔ اللہ کا ولی اس سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اللہ کا ولی اپنے غلاموں کے گھر روح کی صورت میں نہیں آتا، روح کے ساتھ وجود کے ساتھ آتا ہے۔ اور حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے والا، اللہ کے ولیوں کی یاد میں بیٹھنے والا، جب اس دنیا سے وہ جاتا ہے نا، جب اس دنیا سے وہ جاتا ہے تو یہاں پہ بھی 2 معاملے بیان کی حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب عام بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے نا، تو جس چیز کے ساتھ اس کی رغبت ہوتی ہے نا، اس کا اعلان اسی رغبت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ فلاں کپڑے والا فوت ہو گیا، فلاں امام مسجد فوت ہو گئے، فلاں فوجی صاحب فوت ہو گئے۔ لیکن جب کپڑے والا یا فوجی صاحب یا امام صاحب یا کوئی اور بندہ دنیا سے جاتا ہے اپنے منصب سے جو مشہور ہوتا ہے، تو اس سے پہلے جو کپڑے والے فوت ہو گئے ہوتے ہیں وہ اس کو لینے نہیں آتے۔ جو فوجی کے نام سے مشہور ہوتا ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے میں اپنے الفاظ لا رہا ہوں، خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں ہے، آپ کی بات سمجھانے کے لیے میں اپنے پاس سے بات رد کر رہا ہوں۔ تو کوئی اس سے پہلے جو فوجی چلا گیا نا دنیا سے، وہ اس کو لینے نہیں آتا۔ لیکن اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے والا، جب اللہ کے ولیوں کی یاد میں بیٹھنے والا، زندگی گزارنے والا اس دنیا سے جاتا ہے، تو اس سے پہلے جو ولی ہوتے ہیں وہ اس کو لینے ضرور آتے ہیں، وہ اس کو لینے ضرور آتے ہیں۔ تیسری بات، حضرت خواجہ بابا شماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 2 عادتیں پڑ گئیں اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ کے، 2 چیزیں اس کو میسر ہوگی، ایک خاموشی اور دوسرا استقامت۔ ایک خاموشی اور دوسرا کیا جی؟ حضرت خواجہ بابا شماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس شخص نے یہ 2 صفتیں اپنے اندر اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ کے حاصل کی، خاموش رہنا، استقامت، ڈٹے رہنا، مضبوط رہنا، قائم رہنا، یہ 2 صفتیں اس نے
اپنے اندر حاصل کی اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ کے جب دنیا اس پر زبان کھولے، جب دنیا اس کو تو کرتی ہے، تو جن ولیوں کی صحبت میں بیٹھ کے اس نے صبر اور خاموشی کی صفت اپنائی، وہ ولی اس کی پشت پہ کھڑے ہو کے اس کو عزت کے تاج پہنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ یوسف ہمدانوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو مسکرانے کی عادت پڑ جائے، مسکرانے کے بڑے فوائد ہیں اور بڑی افادیت ہے۔ ان افادیت میں سے ایک افادیت میرے حضور نے بھی بیان فرمائی۔ میرے حضور نے فرمایا مومن کو دیکھ کے مسکرا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور پھر میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو دیکھ کے مسکراتا ہے نا، تو وہ فرشتے، جب اللہ نے حضرت انسان کی تخلیق کرنی تھی تو فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ نہ بنائیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يَفْسِدُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یا اللہ یہ خون خرابہ کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، اگر تسبیح و تمہید ہو ان کے لیے، تحلیل کے لیے تو ہم موجود ہیں۔ اللہ نے بڑے پیار سے تھپکی دی فرشتوں کو، فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ نے محبت سے فرشتوں کو حضور اللہ نے جواب دیا۔ تو فرمایا جب مسلمان مومن کو مسلمان کو دیکھ کے مسکراتا ہے نا، تو وہ فرشتے جنہوں نے حضرت انسان پر ایلیگیشن لگایا تھا فساد کا، خون خرابے کا، اللہ ان فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو تم کہتے تھے نا کہ یہ لڑے گا، دیکھو میرے محبوب کے غلام ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ ان فرشتوں کے پاس یہ بات فرماتا ہے۔ اور میں نے اور آپ نے اگر کائنات کے اندر اپنی ہوش سنبھالنے کے بعد اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا کوئی عملی پیکر دیکھا تو ہم نے اپنے حضور کو ہی دیکھا۔ ہم نے اپنے حضور کو ہی دیکھا۔ میرے حضور کی مسکراہٹ، میرے حضور مرشد کریم کے لب مبارک، میرے مرشد کریم کا وہ کھلتا ہوا نیر تاباں والا چہرہ، جب وہ مسکراتا تھا، جب وہ لب مسکراہٹ کے رنگ و نور میں نہا جاتے تھے، ایک جسم کے اندر جتنے بھی بال اور لو ہیں، لو کے اندر جتنے دکھ ہوتے تھے، میرے حضور مسکراتے تو لو کے اندر اللہ سکون عطا فرما دیتا تھا۔ ہم تو مرشد کریم کے بڑے احسان ہیں ہم پہ، گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ ہم تو اپنے سائیوں کی مسکراہٹ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا حضرت خواجہ یوسف ہمدانوی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مسلمان اللہ کے ولی کی بات سن کے مسکرائے، اس کے دل کو اور مسکراہٹ کا تعلق سکون کے ساتھ ہے۔ مسکراہٹ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سکون کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کے ولی کی بات سن کے سکون آتا ہے اور اس سکون کے بدلے میں مسکراہٹ آتی ہے، تو فرمایا جب اپنے شیخ طریقت کی بات سنو، سننے کے بعد سکون آئے اور سکون مل کے لبوں پہ آئے مسکراہٹ، اور وہ دل کا سکون اور مسکراہٹ مل کے لے آئے آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ مرشد کریم بیان فرما رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو بات آپ نے بیان فرمائی، دل کو ملا سکون، پھر اس سکون سے آئی یہاں پہ مسکراہٹ۔ یہ سکون اور یہ مسکراہٹ جب ملے تو خوشی کے آگے آنسو، خوشی کے آگے آنسو۔ فرمایا پھر وہ جو دل صاف ہوتا ہے نا، صوفیاء نے صاف کیا ہوا ہوتا ہے، جب وہ آنسو بہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ولیوں کی محبت اور ولیوں کے ذکر کی خوشی سے جو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں نا، ان آنسوؤں کو روح نکلتے وقت شیشہ بنا دیا جاتا ہے،
ان آنسوؤں میں سے آخری سانس کے وقت اپنے مرشد کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اور تھوڑا سا اور ذرا اوپر جائیں، حضرت خواجہ قاسم آپ فرماتے ہیں جس بندے نے اس فارمولے پہ عمل کیا کہ دل کو شیشہ بنایا یا دل کو برتن بنایا، کولہ بنایا، جو بھی آپ کہہ لیں، اور زبان سے نہ بولا، اپنے شیخ طریقت کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ چونکہ بزرگ ہمیں بتاتے ہیں، ہم نے پڑھا بھی ہے کتابوں میں، بزرگوں کی نصیحتیں بھی ہیں اور اقوال بھی ہیں کہ اہل علم کی مجلس میں زبان سنبھال کے بیٹھو اور اہل نظر کے مجلس کے اندر دل سنبھال کے بیٹھو، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن میرے مرشد کریم کی یہ وصف تھا میرے حضور کا کہ میرے حضور منبر پر تشریف فرما ہے تو کائنات کے اہل علم بھی زبان سنبھال کے بیٹھتے تھے، کائنات کے دل والے بھی اپنا دل سنبھال کے بیٹھتے تھے۔ یہ آپ کا وصف ہے، آپ کا ملکہ ہے۔ اور یہاں بھی اس بات کی تشریح حضور قبلہ عالم قطب الارشاد حضور قبلہ عالم پیر سید ارشاد بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی زبان ناز سے میں کرتا ہوں کہ حضور قبلہ ارشاد بادشاہ فرماتے ہیں کہ ذکر کے بدلے کرامت کا وعدہ نہیں ہے۔ ذکر کے بدلے کرامت کا وعدہ کہ تم ذکر کرو گے تمہیں صاحب کرامت بنایا جائے گا، بلکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، ذکر کے بدلے ذکر کا وعدہ ہے۔ ذکر کے بدلے کس کا وعدہ ہے؟ ذکر کا وعدہ ہے۔ تو فرمایا جب کوئی بندہ، حضور قبلہ ارشاد بادشاہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے ولیوں کی محبت میں بیٹھتا ہے، اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے، تو رب کریم جبریل امین کو حکم فرماتے ہیں جاؤ اہل زمین پہ جتنے بھی اہل نظر ہیں نا ان سے کہو کہ فلاں بندہ میرے اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے، تم بھی سے محبت کیا کرو۔ پھر فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے، پھر فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اے فرشتوں، اے ملائکۃ المقربین، اے ملائکۃ الاجمعین، تم بھی اس شخص سے پیار کرو جو رب سے پیار کرتا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ جب زمین والے بھی اس ولی سے پیار کریں، اللہ کے بندے سے پیار کریں، فرشتے بھی اللہ کے ولی سے پیار کریں، اور جناب جبریل امین جو گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، گناہ والا وصف فرشتوں میں نہیں ہے، جب ایسی ہستی سے اعلان کروایا گیا تو جناب حضرت خواجہ قاسم فرماتے ہیں کہ جن شخصوں کا اعلان اللہ کے ولیوں کی محبت کا زمین و آسمان پر کروایا جاتا ہے، جب جب وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جب جب وہ درود پاک پڑھ کے اپنے مصطفیٰ سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، وہ تب بعد میں ہوتا ہے پہلے مرشد بازو پکڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ مرشد کے بغیر حاصل ہو سکتی؟ مرشد کے بغیر حضور کا قرب حاصل ہو سکتا؟ بھلا بھئی آپ بات کر رہے ہیں رسول رسول ہے، پیر پیر ہے، نبی نبی ہے، مرشد مرشد ہے۔ یہ آپ نے بڑی مشہور آیت مبارکہ سنی ہوگی، بڑی باجی میری گفتگو سے میری کو گزارش ہے جو ساڑھے جو کوئی تقریر کر رہے ہوئے نا، نعرہ نہیں مارنا، نعرہ مارنا اپنے سائیاں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سننی تھوڑا سننا ہی بہت بڑا نعرہ ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے آیت مبارکہ سنی ہوگی، اگر رسول رسول ہے تو مرشد مرشد ہے، تو یہ بھی تو بات ہے نا کہ اللہ اللہ ہے، رسول ہے رسول ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے۔ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، یہاں پہ ظلم کرنے والوں سے خطاب ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ظلم قتل کرنا ہے، ظلم ناک کھانا ہے، ظلم شراب پینا ہے، ظلم کسی کا حق کھانا، کسی پر تشدد کرنا نہیں۔ صحت ہوتے سوتے روزہ نہ رکھنا یہ بھی اپنے آپ پہ ظلم ہے، وقت ہوتے سوتے نماز نہ پڑھنا یہ بھی اپنے پہ ظلم ہے،
12 13 گھنٹے ہاتھ میں موبائل رکھنا، 10 منٹ کے لیے قرآن پاک نہ پکڑنا، یہ بھی اپنے آپ پہ ظلم ہے۔ ظلم کے بہت سے معنی ہیں، بڑے پہلو ہیں ظلم کے، لیکن کوئی بھی تو ظلم کر لو، جاؤ کا اے محبوب پھر یہ تیرے پاس آ جائے، اے محبوب یہ تیرے پاس ہے، پھر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، یہ اللہ سے معافی مانگے۔ کس سے معافی مانگے؟ جب اللہ سے کوئی بندہ معافی مانگے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے، فرمایا واستغفر لهم الرسول، فقط اللہ سے معافی نہ مانگے، یہ اللہ سے بھی معافی مانگے تو پھر میرا رسول ان کی سفارش بھی کرے، پھر میرا محبوب ان کی کیا کرے؟ یا اللہ جو ہم تیری بارگاہ میں معافی بھی مانگ لیں، تیرا محبوب ہماری سفارش بھی کر دے، پھر تو جنت کا وعدہ ہے نا؟ فرمایا نہیں، پھر بھی جنت نہیں ملے گی۔ یا اللہ جب تیری بارگاہ میں معافی بھی مانگ لی تو پھر تیرے رسول نے سفارش بھی کر دی، تو یا اللہ پھر ہم جنت کو کیوں نہیں پا سکتے؟ تو فرمایا جس کی سفارش میرا رسول کرے ان کا انعام جنت نہیں ہوا کرتی۔ یا اللہ پھر ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا لوجد اللہ، کیا فرمایا؟ وجد کا مطلب ہوتا ہے پا لینا۔ فرمایا جب تمہاری سفارش میرا رسول کرے تو فرمایا لوجد اللہ، جنت بعد میں پاؤ گے، مصطفیٰ کی صورت میں اللہ پہلے مل جائے گا۔ کس کنڈیشن میں؟ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحمت والا۔ جب اللہ کی بارگاہ کی تک ہماری رسائی اور قرب حضور کے وسیلے کے بغیر ناممکن ہے، تو پھر اس پر کون سی آیت پڑھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب بارگاہ کچہری تک رسائی کے لیے ہمیں مرشد کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے۔ کیا؟ 2 آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی ایک، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین صالحین کے قریب ہے۔ ایک یہ، اور وہ رحمت کون سی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت پہلی بات۔ دوسری آپ آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں، مشہور علماء کرام بھی آپ کو سناتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، کیا لفظ ہے جی؟ صراط الذین انعمت، صراط الذین انعمت، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ علیہم، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہاں پہ بھی لفظ کیا ہے؟ علیہم۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور حزن، ڈر ہوتا ہے کسی دوسرے کا، آگ کا، تلوار کا، ڈر باہر سے ملتا ہے، غم اندر ہوتا ہے۔ غم کیا ہوتا ہے؟ غم اندر ہوتا ہے، ڈر باہر کی چیزوں کا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، ان کو نہ تو کسی کا ڈر ہے اور نہ ان کے اندر کوئی غم ہے، نہ حزن و ملال ہے، یہ اندر سے بھی پاک ہیں، باہر سے بھی پاک ہیں، یہ اللہ کے ولی اندر سے بھی صاف ہیں، باہر سے بھی صاف ہیں۔ تو پھر مصطفیٰ کی کچہری تک پہنچنے کے لیے جب ہمیں مرشد کریم کی ضرورت پڑے گی تو مرشد کا باہر سے صاف ہونا یہ مرید کے ظاہر کے صاف ہونے کی دلیل ہے، پیر کا اندر سے کامل ہونا یہ مرید کے اندر کی کاملیت کی نشانی ہے۔ تو جو بندہ اپنے سامنے بٹھا کے اندر اور باہر پاک کرے تو اس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم کی بڑی مشہور ہے حدیث مبارکہ، جو میرے مرشد کریم نے بار بار ہمیں حدیث مبارکہ یاد کروائی کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے۔ کیا یاد آ جاتا ہے؟ چلو یہاں پہ ایک اور بات کر لیتے ہیں۔
اے بھائی صاحب کیمرہ مان کی دیں اے بھائی صاحب کیمرہ مین کی دیں ہاں جی ٹھیک ہے درود پاک جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المومنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ و اولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے کون یاد آ جائے۔ اب جب کوئی بچہ پیدا ہو تو کہتے ہیں اس کا ماندرہ کس پہ گیا، تو ہم کہتے ہیں اس کا باپ پہ گیا۔ اللہ کے ولی کی ضرورت ہے نا حضور کی بارگاہ تک، اس پہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی بچہ پیدا ہو کس پہ گیا، نانکوں پہ گیا۔ فطرت ہے نا، بچہ یہ نانکے دادکے امی ابو بہن بھائیوں پہ جاتا ہی ہے نا۔ سوال یہ ہے کہ جب میرے حضور پاک کی ولادت ہوئی میرے حضور کا ماندرہ کس پہ جاتا تھا؟ یہ میلاد شریف کے مہینے میں ہم نے بڑے اپنے پیر بھائیوں بیٹھ کے شعر پڑھے۔ اعلیٰ حضرت نے پھر ہمیں بتایا کہ کسی بچے کو دیکھیں تو خدا یاد آتا ہے، کسی بچے کو دیکھیں تو اس کا باپ یاد آتا ہے، کسی بچے کو دیکھیں تو اس کی ماں یاد آتی ہے، کسی بچے کو دیکھیں تو اس کا دادکا یاد آتا ہے، کسی بچے کو دیکھیں تو اس کا نانکا یاد آتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور کی جب ولادت ہوئی حضور کا ماندرہ دیکھ کے کیا حضور کی امی یاد آتے تھے، حضور کے ابو یاد آتے تھے، حضور کے دادی دادا یاد آتے تھے، حضور کے نانی نانا یاد آتے تھے؟ تو پھر اعلیٰ حضرت نے میرے حضور کا ماندرہ لکھا، فرمایا اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، یا رسول اللہ یہ فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے آقا صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے آقا صورت تیری۔ جو حضور کی صفت ہے نا کہ حضور کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، جب وہ حضور کے دیکھنے کا فیض اور صفت اللہ کے ولیوں میں منتقل ہوتی ہے پھر وہی مرشد اپنے مرید کو حضور کی بارگاہ تک لے کر جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دوسرے سٹیپ پہ آئیں، ختم خواجگان شریف پڑھا تو اس ختم خواجگان شریف پہ وہاں پہ فیصل آباد الحاج میاں بشیر صاحب کے ہاں پروگرام تھا، تو وہاں پہ ہم نے کہا جی آنکھیں بند کر لو اور اپنے شیخ کا تصور کرو، اپنے مرشد کریم کے چہرے کو سامنے رکھیں تصور میں، تو پھر آپ کیا کریں ختم خواجگان پڑھیں کہ میں ختم خواجگان پڑھ رہا ہوں، میرے حضور میرے سامنے بیٹھے۔ یہ تصور شیخ ہوتا کیا ہے؟ حضور قبلہ عالم قطب الارشاد قبلہ پیر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصور شیخ بندے کو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ کیا نہیں ہونے دیتا؟ تصور شیخ کی تصویر کو، مرشد کی تصویر کو اپنے اندر سما لینا بندے کو کیا نہیں ہونے دیتا۔ پھر آگے حضور قبلہ شاہ بادشاہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مسلمان ولیوں سے محبت کرنے والا تصور شیخ کی منزلیں طے کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تصور شیخ کی منزلیں طے کرتا ہے، غیر ارادی طور پر اس کے ذہن میں اس وقت نہ بھی ہو، تو جب وہ نماز میں کہتا ہے نا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ صالحین کی جماعتوں میں سے سب سے پہلے نماز میں بھی اس کو اپنے شیخ کا تصور نظر آ جاتا ہے، غیر ارادی طور پر، کیونکہ تصور شیخ تو بہت بڑی چیز ہے نا۔
ہم تو خود آپ کو کہتے ہیں کہ جب محفل شروع ہو رہی ہو تو نہ موبائل اٹھایا کرو. یا تو چلو جن کو اجازت ہے وہ تو کر رہے ہیں نا. آپ اپنے تصور شیخ میں بیٹھے, آپ کے حضور آپ کے سامنے ہیں, آپ کے حضور آپ سے ہم کلام ہیں. آپ کا ہاتھ نیچے ہونا چاہیے, ہاتھ بندے ہونے چاہیے, جیسے مرضی بیٹھو, اپنی صحت کے مطابق بیٹھو, لیکن ان آنکھوں کے دروازے کھلے رہنے چاہیے کہ اس میں یار کی جھلک آتی جاوے, یار کی جھلک آتی جاوے. کوشش کیا کریں, رہنے دیں. یہ دوست صاحب محنت اسی لیے کر رہے ہیں نا, آپ اپنے تصور شیخ میں بیٹھے, اپنی توجہ اپنے مرشد کریم کی طرف کریں. پر حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تصور شیخ محمود غزنوی کی بات کی آپ نے, نہ ان کی محمود غزنوی کی نہیں, ان کی آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے جو تھے, جو تخت لے کر آئے تھے, وہ جون سا تھا نا, قال الذی عندہ علم من الکتاب, کہ اس مجمع میں سے وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم من الکتاب, علم الکتاب نہیں, علم من الکتاب, کتاب میں سے کچھ علم تھا, ساری کتاب کا علم نہیں تھا. ساری کتاب کا علم صرف سیدنا سلیمان علیہ السلام کو تھا. لفظ من لگایا, من الکتاب, کتاب میں سے کچھ علم رکھنے والا بولا کہ میں لے کر آؤں گا, میں لے کر آؤں گا. فرمایا اس نے دیکھا کوئی نہیں تھا کہ تخت کیسا ہے تو کیسا نہیں. قرآن پاک کے اندر یہ ساری بات حدود کے حوالے سے ہے. کس کے حوالے سے ہے؟ دیکھ کے حدود آیا تھا. اللہ کا رسول ان سے مطالبہ کر رہا ہے جنہوں نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے قرآن سے پتہ لگا کہ اللہ کے ولیوں کا معیار دیکھنے یا نہ دیکھنے کا نہیں ہوتا. اللہ کے ولیوں کا روحانی تصرف دیکھنے یا نہ دیکھنے پر نہیں ہوتا, بلکہ انہوں نے ساری زندگی اپنے شیخ کا تصور کر کر کے, اپنی آنکھ اور دل کے اندر اپنے شیخ کے چہرے کے نور کے چراغ کو روشن کر کر کے اللہ نے ایسا نور روحانیت عطا کر دیتا ہے. وہ 7 سمندر پار ہو یا پہاڑوں سے پار ہو, وہ ایسے ہی خدا کی ساری کائنات کو دیکھتے ہیں جیسے وہ اپنے پاس ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہیں. یہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. فرمایا انڈٹھوں سے مانگا, جنہوں نے دیکھا نہیں تھا ان سے کیا. تو انہوں نے کیا کہا کہ جناب اب آپ آنکھ بھی نہ جھمکے تو میں لے آتا ہوں. آنکھ جھمکنا جھپکنا کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے, فطرت اس نے جھپک نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی آدھا منٹ نہ جھپکے, کوئی 2 منٹ نہ جھپکے, کوئی 3 منٹ نہ جھپکے. جیسے گاڑی کے اوپر وہ وائپر ہوتے ہیں شیشہ صاف کرنے والے, یہ ہماری آنکھوں کے اوپر وائپر ہیں, یہ صاف کرتے رہتے ہیں ہماری آنکھوں کو. اچھا تو فرمایا وہ جو حضرت سیدنا آصف بن برخیہ جو وہ تخت لے کے آئے نا, جو انہوں نے دیکھا بھی نہیں اور ساری زندگی جس علاقے میں تخت تھا اس علاقے میں گئے بھی نہیں, انہوں نے جو تخت لایا نا وہ علم من الکتاب, جو کتاب میں سے کچھ علم, کتاب کا علم تھا نا, اس علم کے اندر تصور شیخ یعنی کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے چہرے کا تصور اتنا کچھ جما چکے تھے, اتنا پکا کر چکے تھے کہ اگر حضرت آصف بن برخیہ کے سامنے وہ 7 زمینوں میں بھی ہوتا نا وہ تخت, تو اپنے نبی پیغمبر کے تصور, وہ تو انہی کے نبی پیغمبر انہی کا تصور کرنا تھا نا, اس تصور کی وجہ سے اللہ نے وہ قوت روحانیہ ان کو عطا فرمائی تھی کہ وہ تخت لے آئے. یہی وجہ تھی کہ جب میں اور آپ تصور شیخ کے اندر زندگی گزاریں گے, جب شیطان ہم پہ حملہ کرے گا تصور شیخ سامنے ہوگا, جب ہم گمراہی کے راستے کی طرف چلنے لگے تصور شیخ ہماری حفاظت کرے گا, جب آزمائش و پرفتن دور میں قدم رکھ کے جینا محال ہو جائے تو ہمیں تصور شیخ سہارا دے گا. جب صبح بھی مشکل, شام بھی مشکل, دوپہر بھی مشکل, چلنا بھی مشکل, رشتہ داری میں بھی مشکل, دنیا داری میں بھی مشکل,
عبادت میں سکون، دل نہ لگنا، یہ بھی مشکل. جب یہ ساری مشکلیں اکٹھی ہوتی ہیں تو تصور شیخ کی عادت بن جائے، پھر مشکل نہیں رہتی، بلکہ یار کے جلووں میں مشکل قربان ہو کے یار کے جلووں کے نظارے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تصور شیخ بہت ضروری چیز ہے. شیخ کا تصور بہت اچھی چیز ہے. شیخ کا تصور رکھنے سے انسان کے دل کے حجابات اٹھتے ہیں، پردے اٹھتے ہیں. تو آؤ، ایک پردے تو سارے اٹھے ہوئے تھے نا، ایک پردے کی بات کرتے ہیں، ایک حجاب کی بات کرتے ہیں. میرے حضور چورا شریف تشریف لے گئے تو عرس مبارک تھا. تو چونکہ آپ میرے حضور نفیس طبع منکسر المزاج شخصیت کے پیکر تھے، تو بیٹھے ہوئے تشریف فرمائیں. بار بار جھلک دیکھی جا رہی ہے، ادھر بے چینی سے دیکھا جا رہا ہے. تو عرض کیا، اس وقت میں کوٹھی شریف ہوتا تھا، یہیں بھی میں رہتا تھا، شیخ پورہ کوٹھی شریف میں اس وقت میں رہتا تھا. تو میں نے حضور، چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا اس وقت چورا شریف کی ساری آبادی کا یا حضور کا تعلق معاملہ، میں حضور وہ خیر ہے، بڑی بے چینی نال آپ انتظار کر رہے ہو. میری بات سن کے حضور نے کوئی جواب نہیں عطا فرمایا، اندر چلے گئے. کافی دیر بیٹھے تو واپس آئے تو رومال آپ نے سر مبارک پر باندھا ہوا، تو یہ واسکٹ نہیں تھی پہنی ہوئی، چپل پہنی ہوئی ہے. تشریف لائے باہر، تو فرماتے ہیں چاہ پی لی تسی؟ حضور آپ بہت دیر سے تشریف لائے باہر، تو ہم نے تو کسی چائے لے آؤ. چائے آگئی، چائے پکی. بیٹھے نا میرے حضور نے فرمایا، ابھی حضور غوث پاک تشریف لائے تھے، ابھی حضور غوث پاک تشریف فرما. ہم دیکھ رہے ہیں بھئی انتظار. تو پھر بات سن کے ہم نے اپنا قیاس کرنا تھا نا، کہ دیکھ تو میرے حضور باہر رہے تھے بڑی بے چینی سے، دیکھ تو باہر رہے تھے. تو ملاقات اندر ہوئی، ابھی سوچ ہی رہے تھے تو میرے حضور نے پتا کیا فرمایا؟ میرے حضور نے فرمایا، حضور غوث پاک جب وصال ہونے لگا نا، یہ بجت الاسرار میں غنیت الطالبین کے میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، گھر جا کے پڑھیے گا. حضور غوث پاک کا وصال ہونے لگا تو حضور غوث پاک نے فرمایا میرے وصال کے 150 سال بعد، کتنے سال بعد؟ ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام ہوگا بہاؤالدین. کیا نام ہوگا؟ اس کا حصہ میرے پاس ہے، وہ آ کے لے لے. اس کا حصہ کیا ہے؟ میرے پاس ہے، وہ آ کے. حضور غوث پاک کے وصال مبارک کے 150 سال بعد پیدا ہوئے حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ. 150 سال پہلے تو نہ تو حضور غوث حضرت خواجہ بہاؤالدین کی امی جان پیدا ہوئے ہوں گے، نانا جان بھی نہیں پیدا ہوں گے. بڑا مشکل ہے اگر جناب 70 سال عمر بھی ہو تو پھر جا کے ملتا ہے یہ کام. 150 سال بعد حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف تشریف لائے. حاضر ہوئے تو میرے حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ نے حضور غوث پاک کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کے مراقبہ فرمایا، جو تھا وہ لیا. یہ حضور فرما رہے ہیں، میرے حضور فرما رہے ہیں. تو پوچھا حضور وہ تو تھے، آج چورا شریف کیا کرنے آئے تھے؟ تو فرمایا وہ سارا حصہ لینے کے لیے دینے کے لیے آج آئے تھے. تو میں نے کرو استقبال کھلو کہتے سرکار چوراہے آ رہے دیں غم سارے ہی مک جانے نے غم سارے ہی مک
ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਗਮ ਖਾਰ ਚੁਰਾਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਲੇ ਚੋਲਿਆਂ ਪਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਲੇ ਚੋਲਿਆਂ ਪਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਚੁਰਾਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਲੇ ਚੋਲਿਆਂ ਪਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਚੁਰਾਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦਿਲ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਦਿਲਦਾਰ ਚੁਰਾਹੇ